بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعدد پیر کا مسئلہ آج کل بہت اٹھا ہوا ہے کہ ایک مرید ہے جس کے سینکڑوں پیر ہو جاتے ہیں، ایک کو پیر بنایا پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسرے کا مرید بنا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا۔ آج جو مسئلہ میں سمجھانے لگا ہوں تصوف کے اصولوں سے وہ یہ ہے کہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں امام شعرانی علیہ رحمہ فرمایا کہ جس طرح کما لا یکون للمرأۃ زوجین ولا للعالم الہین ولا فی بطن واحد قلبین ولا فی بطن واحد قلبین کذالک لا یکون للمرید شیخین۔ فرمایا جس طرح ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے اور ایک جہاں کے دو خدا نہیں ہو سکتے اور ایک بطن میں دو قلب دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرمایا ایک مرید کے دو پیر بھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر جو تصوف کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں آج کل باشرع شیوخ کی، باشرع کاملین اولیاء پیران کی بہت کمی ہے۔ وہ اس طرح کے فاسق فاجر فاسقین فجار قسم کے جو پیران ہیں وہ پیر بن چکے ہیں۔ صاحب شرع، صاحب تقوی و طہارت والے اہل باطن، اہل نظر پیر ہمارے ہاں بہت نایاب ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پیر ایسا ہو کہ جس کے دیکھنے سے شریعت کا ایک سبق مل سکے اور طریقت کا راستہ ظاہر ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مکاتیب شاہ غلام علی دہلوی میں کیا خوب لکھا ہے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بیاں معائب اساتذہ کے در وثوق یہاں قصور است، معائب مشیخ مبتدع لازم است، تا مسلماناں پرہیز نمایند۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن اساتذہ پر اعتماد ہو ان کی برائیاں کرنا غلط ہے، لیکن مبتدع مشائخ جو اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں، مبتدع ہیں، بدعتی ہیں، ان کی برائیاں کرنا لازمی ہے تاکہ دوسرے مسلمان پرہیز کریں۔ اور جو پیر فاسق ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیے، لیکن پیر تقوی و طہارت کا حامل ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ پیر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ کا ایک اور مکتوب پڑھ کے دیتا ہوں۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ بعد تلقین اذکار چشتیہ و قادریہ و سہروردیہ از والد خودو از طریقہ کبرویہ از حضرت یعقوب صرفی او حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ طریقہ نقشبندیہ گرفتہ ہمیں صحبت مبارک ایشاں با کمالات و مقامات و حالات و جذبات و ارادات و کیفیات علوم معارف کثیرہ اسرار و انوار و بسیار رسیدند، بعض با برکت تربیت آن جناب با طریق جدیدہ از موہبت حق سبحانہ امتیاز یافتند۔ حضرت خواجہ اثباتاں فزودند دری طریقہ جدیدہ حضرت مجدد اصطلاحات و مقامات بسیار آندو در ہر اصلاح کیفیات و حالات علیحدہ و اسرار و انوار و جداست۔ این طریقہ ایشاں با شہادت علماء و عقلاء قوت یافت عالم با این طریقہ ازو اصلاح حق سبحانہ شد۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کے جو اذکار ہیں اپنے والد مبارک سے سیکھے تھے۔ اپنے والد سے سیکھنے کے بعد طریقہ کبرویہ حضرت یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ سے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تاریخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ القابلی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ ان بزرگوں کی مبارک صحبت میں آپ نے کمالات و مقامات، حالات و جذبات و ارادات اور کیفیات اور کثیر علوم و معارف حاصل کیے اور بہت زیادہ اسرار و انوار کے درجے پر پہنچے۔ پھر آپ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی تربیت کی برکت سے جدید طریقہ میں حق سبحانہ تعالیٰ کی بخشش سے امتیاز حاصل کیا
اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ اس جدید طریقہ میں بہت زیادہ اصطلاحات اور مقامات ہیں، اور ہر اصطلاح کی کیفیات اور مقامات ہیں۔ ہر اصطلاح کی کیفیات، حالات علیحدہ ہیں، اسرار و انوار جدا ہیں۔ ان کے اس طریقہ کو علماء و عقلاء کی گواہی سے تقویت ملی، اور ایک جہاں اس طریقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی برکت سے حق سبحانہ تعالیٰ کے واصلوں میں سے ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا شیخ تلاش کرنا چاہیے، ایک ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن سے ہمیں فیض حاصل ہو۔ اگر ایک شیخ سے، ایک پیر سے ہمیں فیض حاصل نہ ہو تو ایسے شیخ کی صحبت ہمیں کامیابی تک نہیں پہنچائے گی، بلکہ کسی اور شیخ کا آپ مرید ہو جائیں، بیعت ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کاملین کی محبت اور کاملین کی حب نصیب فرمائے۔